یہ جو حسد ہوتا ہے نا، یہ بہت بری بیماری ہوتی ہے۔ حسد ایک سوچ کا نام ہے کہ جب بندہ کسی اچھی چیز کو، بڑی کو، کسی نعمت کو کسی دوسرے بندے کے پاس دیکھتا ہے اور دیکھ کر یہ سوچتا ہے کہ یار یہ نعمت اسے کیوں مل گئی، یہ مقام اسے کیوں مل گیا، یہ تو مجھے ملنا چاہیے تھا، میں اس کا حقدار ہوں، اور اگر یہ مجھے نہیں ملی نعمت تو اس سے بھی چھن جائے۔ اسی کو تو حسد کہتے ہیں۔ یہ بہت بری بیماری ہے، اور اسی حسد سے بچنے کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، کہ حسد کرنے والا جب حسد کرتا ہے نا تو الہ العالمین میں ان کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ ایک ہوتا ہے رشک کرنا اور ایک ہوتا ہے حسد کرنا۔ رشک کرنے میں اور حسد کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ مومن جو ہوتا ہے نا، مومن اللہ اور اس کے رسول کا ڈر رکھنے والا بندہ، وہ ہمیشہ رشک کرتا ہے، اور جو منافق ہوتا ہے وہ ہمیشہ حسد کرتا ہے۔ کسی بھی صاحب نعمت کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ یہ نعمت اس کے پاس بھی رہے اور اس کی مثل اس کی طرح نعمت مجھے بھی مل جائے، اس کو رشک کہتے ہیں۔ اور حسد یہ ہے کہ یا اللہ اسے ملے ہی نہ، بس یہ اس سے چھن جائے اور یہ مجھے مل جائے۔ یہ سوچ جو ہے نا، حسد والی سوچ، یہ فرمایا کہ بندے کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسا آگ جو ہے نا یہ خشک لکڑی کو، گھاس کو کھا جاتی ہے۔ اس سوچ سے بچنا چاہیے، اسی کو حسد کہتے ہیں۔ اور جب یہ حسد دل میں آنے لگے نا تو اس کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ جب حسد دل میں آنے لگے تو کثرت کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ سے استغفار کیا کرو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، اس کی کثرت کیا کرو، اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا کرو۔ یہ بہت بری بیماری ہے۔ بلکہ حدیث مبارکہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی ذات برکات نے ارشاد فرمایا کہ آج ابھی ہمارے پاس ایک جنتی آدمی آئے گا۔ تو ہم نے دیکھا کہ ایک بندہ آیا، اس نے تازہ وضو کیا ہوا تھا، اور وضو کر کے اس کی داڑھی سے نا وہ وضو کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ نمازی پرہیزی آدمی ہوگا۔ تو ہم نے دیکھا کہ وہ آیا اور آقا علیہ السلام کے بارگاہ میں بیٹھا، گفتگو کی، سوال جواب کی، اٹھا اور چلا گیا۔ دوسرے دن پھر فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ آج ہمارے پاس ایک جنتی آدمی آئے گا۔ دوسرے دن پھر وہی آدمی آ گیا، اور تیسرے دن پھر فرمایا آقا علیہ السلام نے۔ تو 3 دن وہ آدمی مسلسل آتا رہا، اور آقا علیہ السلام نے اس کو 3 بار جنت کی بشارت دے دی۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا، میرے دل میں خیال آیا کہ اس بندے کی ٹو تو کرنی چاہیے کہ یہ بندہ کرتا کیا ہے، کہ کس عمل نے اس کو جنتی بنا دیا۔ تو میں اس کی ٹو میں لگ گیا۔ نیکی کی ٹو کرنی چاہیے، نیکی کی تلاش کرنی چاہیے، نیک بندے کے بارے میں نا اچھا گمان رکھنا چاہیے، نیکی کی تلاش کرنی چاہیے، برائی کی تلاش نہیں کرنی چاہیے کہ یہ بندہ جا رہا ہے اور برا عمل کرے گا، کیسے کرے گا، کہاں کرے گا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ برائی کی ٹو میں نہیں رہنا چاہیے، ہمیشہ نیکی کی ٹو میں رہنا چاہیے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے نا اس کی تحقیق کی، اور تحقیق کی، اس کی جناب اس کی ریسرچ کی 2 دن بلکہ 3 دن، فرمایا کہ میں نا اس کے معمولات دیکھتا رہا کہ یہ کرتا کیا ہے۔ تو مجھے تو یہی نظر آیا کہ بس وہ نماز پڑھتا ہے، اللہ کا نام لے کر سوتا ہے، اللہ کا نام لے کر اٹھتا ہے، کوئی خاص عمل، کوئی خاص وظیفہ، ٹھیک ہے نا، کوئی کثرت سے نوافل یا کوئی بھی عمل کثیر میرے علم میں نہ آیا۔ تو میں نے اس سے دریافت کیا کہ یار یہ کیا معاملہ ہے کہ تم کوئی ایسا خاص عمل کرتے ہو جس کی وجہ سے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ تمہیں جنت کی بشارت دے دی۔
تو وہ فرماتے ہیں کہ بس عمل تو میرے کوئی خاص اتنے نہیں ہیں، بس بات یہ ہے کہ میرے دل میں کسی مسلمان کے خلاف یا کسی بھی بندے کے خلاف کوئی کینہ، کوئی بغض، کوئی حسد، کوئی عداوت نہیں ہے۔ میں حسد نہیں کرتا، میرے دل میں بغض نہیں ہے، میرے دل میں کینہ نہیں ہے۔ بس اگلے کے پاس اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت اس کو دی ہے تو میں دیکھ کے کہتا ہوں بس ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ، یہ بندہ اس کا مستحق تھا اور تو نے اس کو عطا فرما دی ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ بس میں نے پھر اندازہ لگا لیا کہ اسی ایک کینہ اور بغض اور عداوت، حسد نہ ہونے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے تجھ کو مقام اور مرتبہ عطا فرما دیا کہ آقا علیہ السلام نے تجھے جنت کی بشارت دے دی۔ دوستان محترم، یہ حسد جو ہوتا ہے نا، اس سے بندے کو بچنا چاہیے۔ اور آقا علیہ السلام سے سوال کیا گیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کامیاب شخص کی نشانی کیا ہے، افضل شخص کون ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو مخموم القلب ہو اور جو راست گو ہو۔ مخموم القلب اور راست گو۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، راست گو کا تو پتہ ہے کہ وہ تو اچھی بات کرنے والا ہوتا ہے، سچ بولنے والا ہوتا ہے، اور جو مخموم القلب ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ متقی ہو، پرہیزگار ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، اچھے عمل کرنے والا ہو، سرکشی کرنے والا نہ ہو، اور اس کے دل میں، سینے میں کسی کے خلاف کوئی بغض، کوئی عداوت اور حسد نہ ہو، وہ بندہ مخموم القلب ہوتا ہے، اور وہی بندہ سب سے زیادہ افضل ہوتا ہے۔ تو یہ جو حسد ہوتا ہے نا، اوپر والے درجے کا جو حسد ہے نا، جو خطرناک سوچ ہے حسد کی کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ بندہ کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھے اور نعمت دیکھ کر کہے کہ یہ اسے کیوں مل گئی، وہ تو اس کا حقدار ہی نہیں تھا، یہ تو مجھے ہی ملنی چاہیے تھی، اسے کیوں مل گئی، اور اس سے چھن جائے، اگر مجھے نہیں نہ ملی تو اس کے پاس بھی نہ رہے۔ یہ سب سے خوفناک حسد ہوتا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ ہاں، ایک مقام ایسا بھی ہے جہاں پر بندے کو حسد کرنا چاہیے۔ وہ مقام کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ 2 اشخاص ایسے ہیں جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ ان کے بارے میں حسد کیا کرو، چاہت رکھا کرو، دل میں رشک کیا کرو۔ وہ کون ہے؟ پہلا شخص وہ ہے کہ فرمایا جس کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک عطا فرما دیا، اللہ رب العزت نے جس کو قرآن پاک عطا فرما دیا اور وہ خوش الحانی کے ساتھ پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، ایسے بندے کو دیکھ کر سوچنا چاہیے کہ یا اللہ تو نے اسے بھی عطا فرمایا ہے تو یا اللہ مجھے بھی عطا فرما، یہ مجھے بھی عطا فرما۔ اور دوسرا بندہ وہ کہ جس کو اللہ رب العزت نے مال کثیر عطا فرمایا، زیادہ مال عطا فرمایا، دولت کی فراوانی ہے، اور وہ اس اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کی مخلوق میں خرچ کر رہا ہے، تقسیم کر رہا ہے، لوگوں کے کام آ رہا ہے، ان کی مصیبتیں دور کر رہا ہے، ان کے ساتھ تعاون کر رہا ہے، ان کی پریشانیوں کو حل کر رہا ہے، ان کی مدد کر رہا ہے۔ تو فرمایا ایسے بندے کو دیکھ کر سوچنا چاہیے کہ کاش میرے پاس بھی کوئی دولت ہوتی، مال اسباب ہوتا، تو یا اللہ میں بھی اس کو تیری رضا کی خاطر تیری اس مخلوق میں خرچ کر دیتا۔ یہ تمنا دل میں رکھنی چاہیے۔